اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل کیا چیز ہے، اس کی کتنی جلدیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کس طرح سے بیان ہوئے ہیں، کہانیاں استعمال ہوئی ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، یا اس میں شاعری استعمال ہوئی ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، تو کس انداز میں، کتنی ریشو کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے بائبل کو جاننے کے لیے چند حقائق پر اگر نظر دوڑا لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی مفید ثابت ہو، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ بائبل کا اوور آل کنسیپٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو نالج ہے وہ کس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بائبل ایک کتاب نہیں ہے، بائبل ایک لائبریری ہے جس میں بہت ساری چھوٹی بڑی کتب شامل ہیں۔ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو نیو ٹیسٹیمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو تانک کہا جاتا ہے ہیبری زبان کے مطابق۔ یہ وہ تحریریں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں موجود تھی۔ اس میں مختلف انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتب بھی شامل ہیں، صحائف بھی شامل ہیں، اور اس میں دیگر تحریریں بھی شامل ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں لکھی جاتی رہی۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے تین بڑے حصے ہیں۔ نمبر ایک تورا جو کہ قوانین پر مشتمل ہے، جو کہ قوانین کی کتاب کہلاتی ہے۔ نمبر دو نیویم جو کہ مختلف انبیاء کی کتب، ان کے صحائف اور ان کی تعلیمات پر مشتمل ہے، ان کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اور نمبر تین کیٹوویم یا دیگر کتب یا روایات یا تحریریں۔ اس میں مختلف قسم کی تحریریں، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں دیگر کتابیں بھی ہیں جو مختلف لوگوں نے لکھی، جو انبیاء نہیں تھے، جنہوں نے حکمت کے اوپر لکھی، واقعات ہیں ان کے، اور مختلف چھوٹی بہت تحریریں موجود ہیں اس میں۔ تو یہ تین بڑے حصے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے۔ اس میں تورا کے مزید 5 حصے ہیں یا اس کی 5 جلدیں ہیں۔ نمبر 1 جینیسس، نمبر 2 ایکسوڈس، اور نمبر 3 لیویٹکس یا لیویٹس، اور نمبر 4 نمبرز یا ڈیوٹرونومی۔ یہ 5 کتب تورا کہلاتی ہیں، یہ مختلف ادوار میں لکھی گئی۔ اس کے بعد نیویم میں مختلف پیغمبروں کے حالات و واقعات اور ان کے صحائف اور ان کی کتب موجود ہے، جیسا کہ جوشوا، سیموئل، کنگز، عیسائیہ، جریمیہ اور دیگر جو پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، ان کے حالات و واقعات اور ان کے بارے میں یا ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ نمبر 3 جو کہ دیگر تحریروں پر مشتمل ہے، اس میں پامز آ جاتی ہیں، اس میں پرووربز آ جاتے ہیں، اس میں جابز آ جاتی ہیں، اس میں دیگر کرونیکلز، چھوٹے چھوٹے واقعات آ جاتے ہیں۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہلاتا ہے۔ اس کی تقریباً 39 جلدیں یا کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تحریریں بھی اس میں ایڈ کی جاتی ہیں جو اس کا تیسرا یا چوتھا حصہ کہلاتا ہے، جو کہ دوسرے ٹیمپل کے دورانیے کے دوران جتنے بھی یہودی لوگوں نے تحریریں لکھی وہ بھی شامل کر لی جائیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی تعلیمات کے ساتھ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو جوڑا گیا۔ ان کے شاگردوں نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے شاگرد تھے، فرسٹ لائن ڈیسیپلز تھے، انہوں نے گوسپلز لکھی، ایکٹس آف اپوسٹلز لکھی، لیٹرز آف اپوسٹلز اور ریویلیشنز۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے، یا مختصر طور پہ بیان کیا جائے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گوسپلز، نمبر 2 ایکٹس آف اپوسٹلز، اور نمبر 3 لیٹرز آف اپوسٹلز، اور نمبر 4 ریویلیشن۔ گوسپلز 4 ہیں، جن میں سے 3 گوسپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 شاگردوں نے لکھی، اور ایک گوسپل لوک نے لکھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگرد تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ فرسٹ لائن جنریشن میں آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس کے بعد ایکٹس آف اپوسٹلز ہیں، اس میں وہ تعلیمات ہیں، وہ واقعات ہیں، وہ طریقہ کار ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغی سلسلے شروع کیے، انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور کس انداز کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ تو اس طرح کی تحریریں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اہمیت رکھتی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں، وہ لیٹرز آف اپوسٹلز ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتے ہیں وہ لیٹرز آف پالز ہیں، جو کہ تقریباً 13 لیٹرز ہیں، چھوٹی بڑی تحریریں ہیں اس میں، اور اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ واقعات موجود ہیں، اس میں ریفرنسز موجود ہیں، اس میں بہت سارے ہدایات موجود ہیں، جو کہ مختلف لوگوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا اور مختلف لوگوں کو بھی ہدایت کے لیے لکھا گیا۔ اس کے بعد ہیبریوز لیٹر، جیمز اینڈ جوڈ لیٹر، اور اس کے بعد پیٹر اینڈ جان لیٹر جو کہ 5 ہیں، اور جیمز اور جوڈ کے لیٹر تقریباً 2 ہیں، اور ہیبریو کا تقریباً 1 لیٹر ہے۔ اس کے علاوہ دا ریویلیشنز، اس میں بھی واقعات ہیں، اس میں بھی مختلف قسم کی تحریریں موجود ہیں، اور یہ 4 چیزیں مل کے نیو ٹیسٹیمنٹ بناتی ہیں۔ اوورال اس کا جائزہ لیا جائے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بائبل ہے۔ اب اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں 39 سے زیادہ کتب ہیں، اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں تقریباً 27 کتب
کتب آتی ہیں. یہ مل کے تقریباً 60 سے زیادہ کتب بنتی ہیں اور ان کا سب کا کمبینیشن یہ بائبل کا عنوان ہے. اب ہسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ تقریباً 1000 سال کے دورانیہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے کی تحریروں پر مشتمل ہے. یہ تھوڑی تھوڑی تحریریں ہر دور میں لکھی جاتی رہی. آخر میں جو ان کا گروپ ہے اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا نام دیا گیا اور جو نئی کتابوں کا گروپ ہے اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کا نام دیا گیا. اب اس میں جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ کا دورانیہ بہت ہی کم ہے. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 40 سال کے دورانیے کے اندر یہ ساری تحریریں لکھ دی گئی. تو اس کے لکھنے کے دورانیے میں اتنا زیادہ طوالت نہیں ہے یا زیادہ وقت اس میں نہیں لگا. اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کتب ہیں. ان کو اس طریقے سے ارینج کیا گیا کہ انسان کی تخلیق یا کائنات کی تخلیق سے لے کے آخر تک کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ایک نتیجے کو ظاہر کریں اور سمجھ آ جائے. اب اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا اوور آل مزید جائزہ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس میں 43% کہانیاں ہیں، واقعات ہیں اور تاریخ بیان ہوئی ہے جو کہ پہلے گزر چکی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے یا کائنات کی تخلیق سے لے کے اب تک کے جتنے کے بھی واقعات ہیں وہ تاریخی طور پر ایک شکل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ محفوظ کیے گئے اور وہ بائبل کا تقریباً 43% حصہ ہے یا اس کو آدھا حصہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد تقریباً 33% یا 35%، 30 سے لے کے 35% کے دوران اس میں مختلف قسم کی شاعری ہے، اس میں سانگز ہیں، اس میں حکمت کے اوپر لکھی ہوئی شاعری ہے اور انبیاء کی لکھی ہوئی شاعری بھی ہے. یہ ظاہر کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا 24% یا 20% حصہ ہے بائبل کا، اس میں متفرقات ہیں، دیگر کتب ہیں جس میں سپیچز آ جاتی ہیں، اقوال آ جاتے ہیں، لیٹرز آ جاتے ہیں اور دیگر مضامین آ جاتے ہیں. تو یہ اس بائبل کا اوورال ویو ہے جس میں 43% کہانیاں، قصے، تاریخ، 35% پوئٹری اور 25% اس میں متفرقات. اور یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی کہانی کو ظاہر کرتی ہیں اور یہی بائبل کا حاصل ہے. اگر وہ کہانی سمجھنی ہے تو بائبل کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ساری تاریخ بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں واقعات بھی ہیں، اس میں سارا کچھ ترتیب سے جڑا ہوا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کہانی کو ظاہر کرتی ہیں. وہ کہانی کیا ہے اس کو آہستہ سے بیان کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے.